چھوٹی سوچ صرف گزارا کرتی ہے، لیکن بڑی سوچ تقدیر بدل دیتی ہے۔ اگر آپ صرف گزارا کرنے کے لیے زندگی جی رہے ہو تو آپ اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول چکے ہو۔ آپ اس دنیا میں صرف روزی روٹی کمانے نہیں آئے، آپ یہاں آئے ہو کچھ بڑا کرنے، کچھ نیا بنانے، کچھ چھوڑ جانے کے لیے۔ زندگی میں کم سوچنے والے کبھی زیادہ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ مشکل ہے کا سوچتے ہیں وہ کبھی ممکن ہے تک نہیں پہنچتے۔ ہر کام پہلے ایک بڑی سوچ ہوتا ہے۔ سوچو اگر عبدالستار یہودی نے یہ سوچا ہوتا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، تو آج لاکھوں لوگوں کی مدد کون کرتا۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک بڑی سوچ تھی۔ جو لوگ دنیا کو بدلنے والے بنے، ان کے خواب بھی دنیا سے بڑے تھے۔ ایلن ماسک، اسٹیون جابس، بل گیٹس اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان، کیا ان کے پاس پہلے سے ہی پیسہ تھا، نام تھا؟ نہیں، ان کے پاس سوائے سوچ، لگن اور خود پہ یقین کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ خواب چھوٹے رکھو گے تو محنت بھی چھوٹی ہوگی۔ اگر خواب بڑا ہوگا تو خدا خود بھی آپ کی مدد کرے گا۔ آپ بھی سوچ سکتے ہو، خواب دیکھ سکتے ہو، ان کو پورا کر سکتے ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ سچ میں اس خواب کے لیے لڑنے کو تیار ہو؟ تو اٹھو، بڑی سوچ سوچو، وہ سوچ جو دنیا کو بدل دے، وہ ارادہ جو آپ کو رکنے نہ دے۔ اپنی سوچ کو آسمان تک لے جاؤ، کیونکہ جو سپنے میں دیکھ سکتا ہے وہ زندگی میں بھی کر سکتا ہے۔ سوچو بڑا، جیتو بڑا، بڑی سوچ رکھو، بڑی زندگی جیو۔ چھوٹی سوچ صرف سروائیول دیتی ہے، بڑی سوچ سکسیس دیتی ہے۔ اگر آپ صرف یہ سوچ کر جی رہے ہو کہ ایک چھوٹی سی نوکری مل جائے، تو آپ کبھی بھی اپنی اصل پوٹینشل کو نہیں جان سکو گے۔ زندگی میں لوگ آپ کو روکیں گے، کہیں گے اتنا مت سوچو، یہ صرف بڑے لوگ کرتے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ ہی کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، بڑی سوچ بڑے شہروں سے نہیں آتی، بڑے دلوں سے آتی ہے۔ چھوٹی سوچ میں بڑا مقام نہیں ملتا۔ میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں، ایک ایسا سپنا جو آسمان تک گیا۔ ایک ایسے لڑکے کی کہانی جس کے سپنا آسمان تک گیا تھا۔ یہ سٹوری ایک غریب لڑکے کی ہے جس کا سپنا آسمان تک گیا۔ ایک 17 سالہ لڑکا جو بہت ہی زیادہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، چھوٹے گاؤں کے رہنے والا۔ اس کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے، نہ ہی انٹرنیٹ تھا اور نہ ہی مہنگی کتابیں تھیں، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی، بڑی سوچ۔ علی اکثر رات کو چھت پر جا کر آسمان دیکھتا اور خود سے کہتا، میں کچھ بن سکتا ہوں۔ وہ خود سے یہ کہتا تھا کہ میں صرف اس گاؤں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے بنا ہوں۔ گاؤں کے لوگ اس پہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے، باتیں سناتے تھے کہ یہ اب انجینئر بنے گا، یہ تو سائیکل بھی ادار کے چلاتا ہے۔ لیکن علی کا سپنا اس کی حقیقت سے زیادہ زندہ تھا۔ وہ ہر روز صبح 4 بجے اٹھتا، پرانی کتابوں سے پڑھتا، اسکول کے بعد کھیتوں میں کام کرتا اور رات بھر پھر سے پڑھائی کرتا۔ ایک دن اس نے کیفے انٹرنیٹ میں جا کر ناسا کے بارے میں پڑھا۔ وہاں لکھا تھا، "We are looking for dreamers of future." علی کے دل میں بجلی سی چمکی۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا، میں تو ایک اسپیس سائنٹسٹ بنوں گا۔ علی نہ تو اتنا انٹیلیجنٹ تھا، نہ ہی وہ کوئی بہت زیادہ لائق تھا کہ وہ ایک سائنٹسٹ بن پاتا، لیکن اس کے اندر کی لگن اور جذبہ بہت اعلیٰ قسم کا تھا۔ اس نے اسکالرشپ ڈھونڈی، آن لائن ایگزامز دیے اور ہر دفعہ فیل ہونے کے باوجود خود کو اٹھایا۔ آخر ایک دن اس کا نام ایک انٹرنیشنل سائنس کمپٹیشن میں سلیکٹ ہوا۔ پلین میں بیٹھ کر پہلی بار آسمان میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے صرف ایک بات بولی تھی، مجھے لوگ چھوٹا سمجھتے تھے، لیکن میرا سپنا کبھی چھوٹا نہ تھا۔ علی نے کبھی بھی اپنے انوائرمنٹ کو نہیں دیکھا، اس نے اپنی سوچ کو دیکھا تھا۔ سوچ بڑی ہو تو منزل دور نہیں رہتی، اور یہ علی کا ماننا تھا۔ یہاں علی ناسا پہنچ کر اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ علی جب پہلی دفعہ ناسا کے کیمپس میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لیکن دل میں ایک جذبہ، ایک آگ اور ایک ارادہ ہوتا ہے۔ وہاں اسے دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ لوگ ملتے ہیں، ہر کسی کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اسمارٹ ڈیوائسز، فورن ڈگریز، اور علی اس کے پاس صرف جنون ہوتا ہے۔ شروع کے دنوں اسے ہر چیز مشکل لگتی ہے، لینگویج، ٹیکنالوجی، انوائرمنٹ، لیکن وہ کبھی کسی سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جب سب لوگ لنچ پر جاتے، علی کمپیوٹر لیب میں چلا جاتا۔ جب سب سونے جاتے تو علی ٹیلیسکوپ سے تاروں کو دیکھتا اور خود سے کہتا، میں کسی مشن کا حصہ نہیں بننا چاہتا، میں خود ایک مشن بننا چاہتا ہوں۔ پھر ایک دن ناسا مون چیلنج آیا۔ ناسا نے اناؤنس کیا، ہم ایک نیو اسپیس روور بنا رہے ہیں
جو چاند پر لینڈ کرے گا، جو سب سے بیسٹ آئیڈیا دے گا اس کا ماڈل سلیکٹ ہوگا۔ سب ایکسپرٹ بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ علی بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ لوگ ہنستے ہیں کہ یہ دیسی لڑکا کیا ہی کر لے گا، یہ تو بورنگ سا لڑکا ہے۔ لوگ اسے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اے آئی اور روبوٹس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن علی نے سب کی باتوں کو اگنور کیا اور علی نے کچھ الگ سوچا۔ اس نے اپنے گاؤں کے حالاتوں سے سیکھ کر ایک روور ڈیزائن کیا جو سولر ہیٹ سے چلے اور ہیرش کنڈیشن میں بھی کام کرے۔ اس کا آئیڈیا سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ ناسا کا چیف سائنٹسٹ علی سے کہتا ہے You did not just think like a scientist, you thought like a survivor, like a real innovator۔ کچھ ماہ بعد ٹی وی پر لائیو بورڈ کاسٹ چلتا ہے اور سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کے علی کا لائیو بورڈ دیکھتے ہیں۔ علی کا ڈیزائن کیا ہوا روور چاند پر لینڈ کر رہا ہے۔ اس وقت علی کی ماں اپنے پرانے ٹی وی پر وہ سین دیکھتی ہے اور خدا کا شکر ادا کرتی ہے۔ علی اس مومنٹ پر صرف اتنا لکھتا ہے مجھے چاند تک جانا نہیں تھا، مجھے دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ سپنے بیک گراؤنڈ سے نہیں سوچ سے پورے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا سپنا دنیا کے سٹینڈرڈ سے بڑا ہے تو یاد رکھنا آپ بھی دنیا سے کچھ الگ کرنے کے لیے بنے ہیں۔ سوچو بڑا، جیو بڑا اور کبھی پیچھے مت ہٹو، کیونکہ خواب دیکھنے والوں کا مذاق پہلے بنتا ہے اور نام بعد میں۔ کبھی بھی اپنے انوائرمنٹ کو مت دیکھو، اپنی سوچ کو دیکھو۔ کال ٹو ایکشن، تھنک بگ، ایکٹ بگ۔ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کسی اور کے کہنے کا یا کسی اور کی پرمیشن کا؟ نہیں، کوئی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ ہم سے آگے نکلو۔ کسی کی پرمیشن کا نہیں، بلکہ آپ کو پرمیشن لینی ہے تو اپنے آپ سے لو۔ اپنے آپ سے پوچھو، خود پہ یقین کرو، ایک خواب چنو، بڑا خواب لو، پھر اس کے لیے محنت کرو۔ جیسے آپ کی زندگی صرف اسی ایک خواب پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ ہر دن لکھو میں کیا بننا چاہتا ہوں، میں کس چیز سے دنیا سے الگ ہوں، پھر روز ایک قدم اس طرف بڑھاؤ۔ زندگی میں صرف دو راستے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دنیا دکھاتی ہے اور ایک وہ جو آپ خود بناتے ہو۔ آپ کا سپنا ہی آپ کا فیوچر ہے۔ اگر آپ چھوٹی سوچ رکھتے ہو تو چھوٹی زندگی ملے گی، لیکن اگر آپ نے بڑی سوچ لی تو آپ کا نام بھی دنیا یاد رکھے گی، کیونکہ خواب دیکھنے والوں کا مذاق پہلے بنتا ہے اور نام بعد میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں کہ آپ کا سپنا کیا ہے، اور یاد رکھنا آپ کا سپنا ہی آپ کا حق ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔